السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا دیکھو بولو پاکستان، اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان۔ آج ہمارے ساتھ تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب تشریف فرمائے۔ تو آج ان پہ کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیر ڈے پہ آج 180 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کے، بدترین حالات ہیں۔ تو سوال سر میرا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے 3 طبقے ہمارے جن کی طرف سے ہماری کشمیری عوام کو میسج جاتا ہے، جن میں سے سر ہماری ایک ریاست ہوتی ہے، ایک ہماری گورنمنٹ ہے، اور ایک ہماری عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کشمیری عوام جو وہاں پہ انتہائی کرب کی اذیت ناک ایک زندگی موت کے کشمکش میں ہے، تو ہماری ریاست کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، یا عوام کی طرف سے، کس کی طرف سے زیادہ کمزور پیغام ان کی طرف گیا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ان کی ہم نے صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کیا ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو، انسان کو اب خواب غفلت سے بیدار کرنے کا وقت ہے۔ لاک ڈاؤن نہیں، کشمیر کو 2 لخت ہوئے پاکستان کو 71 کے بعد دوبارہ توڑا گیا، اور اس کو 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حکومت کا تو اب بڑا واضح میرے خیال میں نظر آ گیا، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ پہلے بہت کہا گیا کہ ہم خارجی محاذ کے اوپر بہت اعلیٰ میرے خیال میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کردار ادا کر رہے ہوتے تو کرفیو ہٹوا بھی نہیں پائے۔ کسی نے آپ کے لیے کیا یونائٹڈ نیشن میں کوئی قرارداد جمع کرائی؟ کیا آپ کی سفارتکاری کی وجہ سے ہندوستان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹا؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور جو کچھ ہوا، جو آپ کو دنیا میں نظر آیا، وہ حکومت پاکستان کا کردار کی وجہ سے نہیں ہوا۔ معذرت کے ساتھ میں بڑا سیدھی بات کرتا ہوں، وہ ہوا کشمیری قوم کی وجہ سے۔ وہ تمام لوگ جو یو کے میں، یورپ میں، دیگر امریکہ میں، کینیڈا میں جو اپنے تئیں باہر نکلے، وہ کشمیری قوم تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے ہمدرد تھے۔ ظاہر ہے کشمیر کے لیے بہت ایک محبت اور ایک وفا کا جذبہ ہے پاکستانی قوم میں، اور پاکستانی قوم کو شدت سے ٹھیس پہنچی ہے اس حکومتی اور ریاستی رویے کی وجہ سے۔ دیکھیں، جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے، وہ اس نے تو جمعے کے جمعے احتجاج کے اوپر ہی اکتفا کیا، 3 جمعوں کے بعد وہ بھی بھول گئے، فراموش کر گئے، اور جھنڈے دے کے یا احتجاجوں سے جنگیں نہیں جیتا جاتی۔ کوئی ایسی اگر مثال ہے تاریخ کے اندر تو مجھے بھی بتائی جائے، تاکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، مجھے بھی اچھا ہے، میرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ریاست کے اداروں کا، دیکھیں ریاست کے ادارے جو ہیں وہ تو ہماری سلامتی اور بقا کی ضمانت ہیں، اور کشمیر کے اوپر انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ اگر نشان حیدروں کو دیکھ لیں تو نشان حیدر میں سے میرے خیال میں جو ہے 90% وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ اور کشمیر کے محاذ کے حوالے سے، کشمیر کی وجہ سے جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ لیکن آج اگر حکومت کہیں کمزوری دکھا رہی ہے اور ریاستی ادارے اس پہ خاموش بیٹھے ہیں، یا ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے بھی ہیں، اور یقیناً ہر بات کو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں بھی لایا جا سکتا، لیکن ریاست کے ادارے نے تو بڑا واضح بتایا کہ ہم آخری گولی، آخری سپاہی تک جو ہے ہم لڑیں گے۔ اب فیصلہ تو ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے کہ عوام الناس، دیکھیں میں تو ایک عوام کا نمائندہ ہوں، اور عوام جو ہے اس ٹائم پہ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، اگر ان کی طرف ان کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ وقت ہے اس خاموشی کو توڑنے کا۔ ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے اپنے عمل سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ایسا شک محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت جلد، کیونکہ یہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے، اور حکومت بار بار کیوں کہہ رہی ہے کہ بھارت کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی کشمیر کے اوپر ایک جنگ کر سکتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، انسان کو میرے خیال میں، وہ میں نے کہا نا کہ غفلت میں نہ رکھیں۔ کیا حملہ نہیں ہو چکا؟ اگر 18 کلومیٹر نیلم ویلی بند ہے ہندوستان کی فوج کی بے جا گولہ باری کی وجہ سے، وحشیانہ بلکہ کہنا چاہیے، اور 101 لوگ
پچھلے 1 سال میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 40 جو ہے وہ فوجی افسر و جوان ہیں۔ تو جنگ اور کیا ہوتی ہے؟ اور کیا جنگ ہوتی ہے؟ اسلام آباد میں بلو ایریا میں جب تک آ کے نہیں ماریں گے یا ان کے جہاز یہاں خدا نخواستہ بمباری نہیں کریں گے، وہ جنگ ہوتی ہے۔ تو جنگ تو آپ کا کیا کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے چپے چپے کا دفاع کریں گے، اپنی سرزمین، اپنی مادر وطن کو ہم اس کا 1 انچ بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں قبضہ کرنے دیں گے۔ تو دشمن تو کر رہا ہے یہ کام۔ سر ایک تو ہماری طرف سے پیغام ہو گیا۔ اب پہلے مودی کے آنے سے پہلے تک، خصوصاً یہ ابھی جب دوبارہ یہ اس کی گورنمنٹ آئی ہے، تو آنے سے پہلے تک تقریباً پورے ہندوستان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایکسٹریمسٹ نیشن کے طور پہ بھی ہے، گورنمنٹ کے تو تھا، لیکن اب بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور باقی مذاہب کے لوگ بھی جو اکثریت میں بھی ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں مودی کے خلاف، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو سمجھدار ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مودی ہمارے اوپر ایک جاہل انسان مسلط کر دیا گیا ہے جس کی قیمت پوری ہندوستانی قوم کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے نام پہ جو ڈھونگ ڈرامے ان کا کرتا رہا ہے۔ تو سر آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہندوستانی اس قوم کو کوئی پیغام دیں جو اس ٹائم مودی کے خلاف بھی وہاں پہ اسٹینڈ لے کے اور احتجاج میں، پروٹیسٹ میں وہاں پہ شامل ہوئی ہے۔ لیکن جمہوریت تقاضے جو ہیں وہ تو نریندر مودی کی حکومت نے آ کے بالکل ان کو پامال کر ڈالا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سٹیزن ایکٹ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ جماعتیں جو نریندر مودی کے ساتھ اختلاف رائے رکھتی تھیں، انہوں نے بھی خاموشی سے اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ریالٹی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہندوستان میں صرف ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے لیے ہی جگہ رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان جو مرضی بولتا ہے، پاکستان جیسا مرضی کہتا ہے، ظاہر ہے پاکستان کا تو یہ فرض ہے، لیکن کیا دنیا بھی ہندوستان کے لیے وہی جذبات رکھ رہی ہے؟ کیا دنیا نے اقتصادی پابندیاں لگائی ہیں ان کے اوپر؟ کیا کوئی یورپین یونین کی طرف سے، کوئی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، OIC کی جانب سے کیا ان کے اوپر کوئی معاشی جو ہے وہ ان کو معاشی سطح پہ کسا گیا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں نظر آتا۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ موومنٹس اٹھتی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نریندر مودی کی جو ایک فاشسٹ پالیسیز ہیں، جو اس کی ایک درندگی ہے، وہ تو واضح نظر آ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور ہمارا اپنا ملک ماشاءاللہ الحمدللہ مضبوط ملک ہے۔ بلوچستان میں بہت ساری آزادی کی باتیں لوگ لے کے چلے، بڑے لوگوں نے مارچیں کیں، بڑے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ پھر ہمارے پشتونوں کے حوالے سے یہاں فاٹا کے اندر ایک بہت انریسٹ پیدا ہوا، اس کے بعد آپ کو سندھ کے اندر لوگوں نے سندھو دیش کی باتیں کیں، تو کیا بن گئے؟ کیا 1 انچ بھی زمین لے پائے؟ بابا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا۔ یہ ابھی اگر آپ کو دیکھیں نا، حکومت یہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، وہ آپ کو کسی اور طرف لگا رہی ہے کہ وہ بس جیسے شاید کل ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ ہندوستان کے نصیب میں ٹکڑے ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اتنی جلدی یہ اس میں وقت لگے گا۔ ایک ریاست ہوتی ہے، اس کی مشینری ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس طاقت کے استعمال کے بعد ان کو کیا انٹرنیشنلی کوئی روک رہا ہے؟ اب اسرائیل کا یہ جو ڈیل آف دا سینچری جس کو کہتے ہیں، میں اس کو کل ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں ڈیتھ آف دا کنٹری کہہ کے آیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو پھر ترکی کے علاوہ بیچارہ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر کیا انٹرنیشنل جو بھی اپنے اندر وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، جو انسانیت کا وہ وہاں تماشا بنایا پڑا ہے انہوں نے، کیا اس کے اوپر کوئی بیرونی قوتوں کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ان کو روکا گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں نظر آیا۔ لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کو تو آزادی ملنی ہے، وہ آزادی ان کو خود حاصل کرنی پڑے گی۔ جب کشمیری قوم یہ سوچے گی کہ شاید کوئی اور آ کے ان کے لیے کچھ کر کے جائے گا، اور اس کے بعد وہ پھر میدان سجے گا اور اس میدان میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو باقی لوگ مجبوراً ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستانی قوم اپنے جگہ گھروں میں خوشحال بیٹھی ہوئی ہے، اپنے جن لوگوں کو کرفیو کی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جموں اور لداخ کو تو علیحدہ کر دیا، یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا۔ اب
امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت آپ کے یہاں ایک اپنا اڈا قائم کر لے، افغانستان کے بعد ایک نیا ٹھکانہ بنا لے، اور اس ٹھکانے کے حوالے سے وہ اپنی کارروائی کر رہا ہے، وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر جو ہے اس کے اندر بہت انریسٹ ہے، ان لوگوں کو جو ہے بتانا پڑے گا، ان کے تحفظات کو دور کرنا پڑے گا اپنے عمل سے، زبانی جمع خرچ سے نہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا کام بنتا تھا کہ آل پارٹی کانفرنس بلاتے، کشمیر کے اوپر اپوزیشن اور اتحادیوں کو ساتھ بٹھاتے، لوگوں سے پوچھتے، کچھ اپنی کہتے کچھ ان کی سنتے۔ ایسا نہیں ہوا، نہ امریکہ جانے سے پہلے ہوا، نہ امریکہ جانے کے واپسی کے اوپر ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو جو ہے کیا کشمیر کے اوپر آپ نے کوئی لیجسلیشن کر لی ہے؟ حکومت پاکستان نے کوئی قانون سازی کر لی ہے؟ کیا ہماری کوئی ایک فارمل پالیسی موجود ہے حکومت کے پاس؟ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کیا جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں کہیں آپ کو کسی اور شہر جاتے نظر آتے ہیں؟ ان کو محدود کر کے رکھ دیا۔ سید فخر امام انتہائی اچھے اور مہذب انسان ہیں، لیکن ان کو محدود کیوں کیا گیا؟ یہ صرف 5 فروری سے آنے سے پہلے 1-2 دن جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیا کشمیری قوم کے لیے کیا فوٹو سیشنز کے لیے چل رہے ہیں؟ کشمیری قربانی مانگتا ہے، آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے ہماری قوم میں، آپ سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان بچاؤ؟ تو پاکستان کیا ہے؟ اگر کشمیر پاکستان نہیں ہے، کل کو آپ کہیں گے کوئٹہ پاکستان نہیں ہے، کل کو آپ کہیں گے کراچی پاکستان نہیں ہے، پشاور پاکستان نہیں ہے، پھر پاکستان کیا ہے؟ ڈیفائن پاکستان۔ کشمیر کتنا اہم ہے ہمارے لیے؟ کیا وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے؟ اور کیا معیشتوں کے اوپر ہی بھی کام ہوتا ہے؟ اور اس چیز کی کون ضامن ہے کہ وہ کل کو ہماری معیشت جب اچھی ہو جائے گی تو ہندوستان کی بری ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے ان کی اس سے بہتر ہو جائے، تو تب بھی کل کو یہ جواز ہوگا کہ نہیں ہم کیسے لڑیں۔ لڑنے حوصلے جو ہوتے ہیں وہ جذبوں سے ہوتے ہیں۔ آپ لڑائی جو ہوتی ہے وہ جذبہ 313 کے پاس کیا تھا؟ بے سر و سامانی، اللہ کا نام تھا، ہمت تھی، حوصلے سے، بہادری سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور قومی ایک اس کے ساتھ ایک ول آف دا نیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے۔ کیا قوم تیار ہے؟ کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ کیا ہم کشمیر کو اگر لینا ہے تو ہمیں یہاں 50,000 آدمی جو ہے وہ شہید کرانا پڑے گا؟ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا علماء کرام جو ہیں انہوں نے وہ کردار ادا کیا کشمیر پہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا؟ کیا دینی جماعتوں کو، جہادی جماعتیں جو ہیں ساری، ان کو کنارے سے نہیں لگا دیا گیا؟ کس نے لگایا؟ میں نے لگایا، آپ نے لگایا، کس نے لگایا؟ تو حکومتی پالیسیز ہے نا بھائی میرے۔ افغانستان اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں انہوں نے اپنا کردار دکھایا ہے، سامنے لوگوں کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب وہ باد مخالف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تبھی جو ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسپیکٹ دیتا ہے۔ لیکن قوم کو آپ نے، اصل بات یہ ہے کہ کشمیر پہ آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آپ کا دفاعی بجٹ کم ہو گیا 63%، 50% ڈی ویلیو ہوا، 13.25% آپ کا جو ہے انفلیشن بڑھ گیا۔ دفاعی بجٹ تو پچھلا جو 2018 میں تھا وہی تھا۔ کرپشن آ گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے بحران چل رہے ہیں۔ بابا یہ بحران نہیں ہے، یہ نااہلی ہے، یہ بحران نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آٹے اور چینی کے بحران وہ مافیا ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا سبزی، پولٹری اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتوں کو جو ہے وہ پر لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی مافیا کا حصہ ہے؟ 30,000 ارب سے 15 ماہ کے اندر ہم 41,500 ارب کے اوپر قرضے پہ چلے گئے ہیں، اور معیشت کا یہ عالم ہے کہ یو اے ای، قطر، سعودی عرب، چین نے آپ کو بلینز آف ڈالر دیے، آئی ایم ایف نے آپ کو دیے، اس کے باوجود آپ کی معاشی مشکلات کا خاتمہ تو دور، آپ اس کے قریب بھی نہیں آ رہے۔ تو پھر یہ سوائے اس کے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن ہے اپنے عروج کے اوپر، اور اب تو دنیا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں جواب دیتے؟ نیب کے اوپر خاموش ہو گئے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم پتہ نہیں بالکل ایک ایسا ماحول لائیں گے، بھائی ابھی تبدیلی شبدیلی نہیں، ابھی نظام کی بات کریں
اس نظام کو فارغ کریں. اس کے اندر اچھے لوگ بھی نہیں چل سکتے, اس کے اندر مخلص لوگ بھی نہیں چلنے دیں گے. ہمیں کھڑا ہونا ہے بحیثیت قوم, اور ہمیں اس کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ہم قرآن سے دور ہوئے, ہم دین سے دور ہوئے, ہم جہاد سے دور ہوئے, ہم جو ہے وہ سود کے قریب ہوئے, اور پھر ہم خیر چاہتے ہیں. خیر ایسے نہیں ملتی. اللہ سے جنگ کر کے آپ کسی قسم کی خیر نہیں لے سکتے. ناظرین, بے باک تبصرے کے ساتھ ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب موجود تھے کشمیر کے اوپر, اور آج کے پاکستان کے جتنے بھی کرنٹ افیئرز ہیں ان معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر جناب نے بے باک تبصرہ سنا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. پاکستان پائندہ.